ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ آزمائش لے رہا ہے۔ پورا آدھا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ توسے کی طرف چلے جائیں، سندھ کی طرف چلے جائیں، راجن پور، فاضل، اسی طرح جام پور، جتنے بھی علاقے ہیں سارے سیلاب کی زد میں ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے جو صاحب اقتدار ہیں، کوئی دورے پہ جا رہا ہے، کوئی ہری پور میں جلسہ کر کے وہ ناچ گانا چلا رہے ہیں، لیکن انہیں ان دکھوں کا کوئی بھی اس کا حامی نہیں ہے۔ صرف کو مذہبی تنظیمیں ہیں یا طریق لبیک، ہر مقام پہ آپ چلے جائیں وہاں سیلاب زدگان کو امداد بھی پہنچا رہی ہے، خود پانی میں جا کر ان کی خدمت کر رہی ہے اور ان سے یعنی کہ جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں ان کو حل کر رہی ہے۔ لیکن افسوس صاحب اقتدار ووٹ لینا ہو الیکشن کے دنوں میں ان کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن آج جو ان کے حالات ہیں اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے آج بھی ایک فون کر کے وہاں سے پوچھا، کیونکہ ہمارا وہ علاقہ وہاں قریب لگتا ہے توسہ شریف، تو یقین کریں کہ پوری کی پوری بستیاں بہہ گئیں، ان لوگوں کا ایک دن کا بھی باقی نہیں بچا۔ ان کی زندگی کے گزارنے کے جو وسائل تھے، یا تو ان کے جانور تھے وہ بھی جانور بہہ گئے، کوئی مر گئے، یا ان کی کھیتی باڑیاں تھیں وہ بھی ڈوب گئیں۔ خدا کی قسم، ابھی میں نے ایک دوست سے فون کیا، وہاں سے پوچھا ہے، کہتا ہے ہمارے بستی پوری کی پوری بستی نہیں بچی، رات کا 1 بج رہا تھا پانی آ گیا، لوگ 24 گھنٹے تک چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اور میں نے ایک ویڈیو سنی، آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، تو وہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کہنے لگا چاچو میں 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ لوگ کی حالت تو دیکھیں، وہ تڑپ رہے ہیں بھوک سے، ان کا ایک ایک دن کا جو زندگی کی پوری پونجی تھی وہ بہہ گئی۔ یہ کچھ چند لوگ گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ گاڑی سے تھوڑی دیر نکلے، تصویریں کھنچائیں اور واپس آ گئے۔ آج ہم نے بھی ان کے نعرے لگائے، کل ہم پہ بھی کسی جگہ پہ بھی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اگر آج ہم نے ایسے لوگوں کے دامن سے وابستہ نہ رہے جو دین کا بھی درد رکھتے ہیں، غریبوں کا بھی درد رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں آئندہ حالات میں اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ کی آزمائش ہے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، مولا وہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرا ہی نام لینے والے ہیں، تیرے آگے بھی جھکنے والے ہیں، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمت فرما، تو ہی اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے نوح طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ان پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا طوفان سے، مولا تجھے اس طوفان کا، حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ آج ان سیلاب زدگان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ وہ تم تیرے بندے ہیں، تو تیری ہی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تو راضی ہو جا، اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ ایسے لوگ جن کو آج تک کھانا بھی 2 دن گزر گئے، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مولا اپنی رحمت نازل فرما۔ تو 70 مئو سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، یا اللہ تو غفور ہے، تجھے شان غفوری کا واسطہ، تجھے صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، تجھے عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ، تجھے عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، اے اللہ تجھے علی کی جرت و بہادری کا واسطہ، امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کا واسطہ، یا اللہ ان دکھوں پر اپنا رحم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے اس پکڑ سے بچیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، عذاب کے آثار نظر آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بچے اب خامد بیوی سے جدا ہو گئے، ماں بچوں سے جدا ہو کر، پرانے لباس پہن کر، اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر بیابان جنگلوں میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ یا اللہ ہم تجھ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ آنے والا عذاب ہم سے ٹال دے۔ آج نوبت ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔
کہیں سیلاب کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کہیں ظالم حکمران کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی مہنگائی کی صورت میں عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، کیونکہ آپ تو صرف آپ تو وہ ٹی وی والے، الیکٹرانک والے، وہ بھی صرف جھلکیاں دکھاتے ہیں، تو ہمارا تو وہاں علاقہ قریب ہے، ہمیں ایک پل پل کی خبر مل رہی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو وہاں اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور جن کی ایک وہ ایک بیگ میں کپڑا انہوں نے اٹھایا، چلو جلدی میں کوئی بھی ہاتھ میں لگے لوگ وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، کہیں کے بچے چلے گئے، کہیں کہ ایک تو ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے ایک گھر کے پورے افراد بہہ گئے، رات کے 1 بجے جب سو رہے ہیں تو پانی آ جائے تو اس کا وہ خود کو بچائیں گے یا اپنے مال کو بچائیں گے؟ جانور ان کے مر گئے، فصلیں، چاول کی فصلیں تھی، دیگر فصلیں تھی، سب بہہ گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ میں سے اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اس لاہور کے اندر سمن آباد چوک کے اندر، یتیم خانے چوک کے اندر کیمپ لگے ہوئے ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، کہ جو آپ کی دی ہوئی امداد ان کی طرف پہنچ رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ وہ ایک گھر گھر تک ان کے جن کے پاس خیمہ نہیں، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں، وہ وہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جو بھی کوئی راشن دینا چاہتا ہے، کوئی